امریکہ ایران جنگ بندی ختم ہونے میں 2 دن باقی امریکی صدر ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں اعلیٰ سطح کا اجلاس نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سمیت اعلیٰ فوجی قیادت اور قومی سلامتی کے حکام کی اجلاس میں شرکت آبنائے ہرمز کی بندش جنگ بندی اور ثالثی کی کوششوں پر تبادلہ خیال صدر ٹرمپ کا اجلاس کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے رابطہ اہم بات چیت کی امریکی صدر نے ایرانی حکام سے بھی رابطہ کیا امریکی میڈیا کے مطابق سینئر امریکی عہدیدار نے بتایا کہ صدر ٹرمپ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے قبل تنازع ختم کرنا چاہتے ہیں خدشہ ظاہر کیا کہ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوئی تو جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے وائٹ ہاؤس نے سچویشن روم اجلاس سے متعلق تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا امریکی ناکہ بندی کے رد عمل میں ایران نے آبنائے ہرمز پھر بند کر دی ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ جنگ کے مکمل خاتمے تک آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول اور نگرانی قائم رہے گی اعلامیے کے مطابق آبنائے ہرمز عبور کرنے والے جہازوں کو ضوابط کے تحت کلیئرنس لینا ہوگی اور معاوضہ بھی ادا کرنا ہوگا دشمن کو میدان جنگ میں شکست کے بعد خود مذاکرات کی درخواست کرنا پڑی پاکستان کے ذریعے امریکہ سے ملنے والی نئی تجاویز زیر غور ہیں ابھی کوئی جواب نہیں دیا سربراہ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز پہلے والی پوزیشن پر آ گئی ہے اب آپ مزہ چکھیں ہم نے خبردار کیا تھا مگر آپ نے توجہ نہیں دی امریکی ناکہ بندی ختم نہ ہوئی تو آبنائے ہرمز پر پابندیاں عائد کی جائیں گی اسپیکر ایرانی پارلیمان باقر کالباف کا بیان کہتے ہیں کہ پاکستان میں جاری مذاکرات کے دوران ایران امریکی مائن سپیر جہاز کو نشانہ بنانے کے قریب تھا امریکی وفد سے کہا کہ جہاز آگے بڑھا تو نشانہ بنائیں گے امریکیوں نے پیچھے ہٹنے کے لیے 15 منٹ مانگے انہیں وقت دیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے لیکن اب بھی بہت فاصلہ ہے دشمن اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا تو وہ ناکام ہو گیا وہ سمجھتے تھے کہ ایران بھی وینزویلا جیسا ہوگا امریکہ نے نیٹو کو شریک کرنے کی کوشش کی اس میں بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا 170 ڈرونز اور F-35 کو بھی نشانہ بنایا جو عام بات نہیں ایران کی جنگی ٹیکنالوجی کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا مگر دشمن بات ضرور سمجھ گیا ہوگا wanted to close up the strait again, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. But it's going actually along very well. We'll be talking about Iran later. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. And nobody ever took them on. We took them on. Navy, they have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. ایران آبنائے ہرمز دوبارہ بند کرنا چاہتا ہے لیکن وہ امریکہ کو بلیک میل نہیں کر سکتا امریکی صدر کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ ایران سے بہت اچھے مذاکرات چل رہے ہیں امریکہ کو اپنی کارروائیوں کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں اسپین کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے اس کی معیشت کمزور ہو چکی ہے وہ نیٹو میں بھی حصہ نہیں ڈالتے اسپین اپنے دفاع پر GDP کا 5% خرچ کرنے میں ناکام رہا ہمیں ان کی اجازت کی ضرورت نہیں اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے اڈوں کو استعمال کر سکتے ہیں معلوم نہیں کہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے گزشتہ حکومتوں نے 47 سال تک انتظار کیوں کیا معاہدہ نہ ہوا تو بندرگاہوں کی ناکہ بندی برقرار رہے گی کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے ایران کی منظوری کے بغیر آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش 2 بھارتی تجارتی جہازوں پر فائرنگ واپس بھیج دیا گیا برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق عمان سے 20 ناٹیکل میل دور پاسداران انقلاب کی 2 کشتیوں سے آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی آئل ٹینکر اور عملے کے ارکان محفوظ رہے بھارتی بحری جہازوں میں 20 لاکھ بیرل عراقی تیل لدا ہوا ہے پاسداران انقلاب نے وارننگ جاری کر دی کہا کہ خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں کوئی جہاز اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے کسی غیر ملکی جہاز نے حرکت کی تو نشانہ بنائیں گے ادھر امریکی بحریہ کا بھی ناکہ بندی کے دوران 23 بحری جہازوں کا رخ موڑنے کا دعویٰ ایرانی نیوی دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے تیار ہے کچھ طاقتیں ایران کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں پہلوی کی باقیات اور امریکہ کی سازش کو ناکام بنا کر ایرانی فوج نے تاریخ رقم کی ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا آرمی ڈے پر بیان کہا کہ فوج نے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے مقابلے میں جرأت اور استقامت کے ساتھ اپنی سرزمین کا دفاع کیا
ایرانی فوج نے دنیا کے سامنے دشمن قوتوں کی کمزوری اور ذلت واضح کر دی۔ ایرانی صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایران کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج تیار اور متحد ہے۔ ایرانی فوج قومی وقار، طاقت اور خود مختاری کی علامت ہے۔ ایمان اور انقلابی جذبہ ایرانی فوج کی روح میں شامل ہے۔ عالمی تجارت کو ایک اور خطرہ، حوثیوں کی باب المندب بند کرنے کی دھمکی۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے قیام میں رکاوٹیں ڈالنا بند کرے۔ عالمی سطح پر خام تیل کی کل سپلائی کا 5% اسی گزرگاہ سے منتقل ہوتا ہے۔ بیت المندب کو بند کر دیا جائے تو عالمی تجارت کا بڑا حصہ رک جائے گا۔ باب المندب عالمی بحری تجارت کے لیے دنیا کی اہم ترین شاہراہوں میں سے ایک ہے، جو خلیج عدن کو بحیرہ احمر سے ملانے والی اہم گزرگاہ ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کی حتمی تاریخ طے نہ ہو سکی۔ ایرانی نیوز ایجنسی نے پیر کو پاکستان میں مذاکرات کے فائنل راؤنڈ کی تردید کر دی۔ خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے ابھی تک آمادہ نہیں ہوا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا فریم ورک طے ہونے تک تاریخ کا تعین ممکن نہیں۔ ایران نے مذاکرات میں نیک نیتی سے شرکت کی، مگر اب چکنا چور رہیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدہ نہ ہونے پر جنگ بندی ختم کرنے کا کہا۔ ٹرمپ نے ایک ہی وقت میں 2 متضاد باتیں کی ہیں۔ اس سے قبل امریکی ٹی وی نے ایرانی ذرائع سے دعویٰ کیا تھا کہ مذاکرات کا دوسرا دور پیر کے روز اسلام آباد میں متوقع ہے۔ He entered a war, got pulled into it by Bibi Netanyahu, let's be clear about that, entered a war that the American people do not want, putting at risk American service members. نیتن یاہو نے ٹرمپ کو ایران کے خلاف اس جنگ میں دھکیلا۔ امریکی عوام کی اس جنگ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ سابق امریکی نائب صدر کیملا ہیرس کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جنگ پر مجبور کیا۔ ایران جنگ سے امریکی فوجیوں کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ ایران کے خلاف جنگ کا فیصلہ امریکی عوامی خواہشات کے خلاف ہے۔ اسرائیل کی جانب سے نام نہاد صومالی لینڈ میں سفارتی نمائندے کی تعیناتی پر مسلم ممالک کی شدید مذمت۔ پاکستان، مصر، سعودی عرب، ترکی اور انڈونیشیا سمیت دیگر ممالک کا صومالیہ کی وحدت اور ریاستی اداروں کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ 12 مسلم ممالک نے اسرائیلی اقدام کو صومالیہ کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر اور افریقی یونین کے اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے فرانسیسی دستے پر حملہ، 1 فوجی ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ پیٹرولنگ ٹیم پر جنوبی لبنان کے علاقے میں بارودی مواد صاف کرتے ہوئے فائرنگ کی گئی۔ فرانسیسی صدر میکرون کا حزب اللہ پر حملے کا الزام۔ سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ تمام شواہد حزب اللہ کی جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ لبنانی حکام فوری طور پر حملہ آوروں کو گرفتار کرے۔ لبنان کے وزیر اعظم کی امن فوج کے دستے پر فائرنگ کی مذمت، واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا۔ حزب اللہ نے امن فوج پر حملے کے الزام کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان سیز فائر کی خلاف ورزی جاری۔ ایمبولینس پر حملے میں 4 پیرامیڈک شہید ہو گئے، متعدد زخمی۔ جنوبی لبنان میں کیے جانے والے حملے میں 2 ایمبولینسز مکمل تباہ ہو گئیں۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان پر سیکیورٹی کے نام پر حملے جاری رکھنے کا اندیہ۔ لبنان کے متعدد قصبوں پر شدید بمباری کی گئی۔ لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے لبنان میں قیام، بیت الجبیل اور بیادہ پر حملے کیے گئے۔